جی میں غلام رسول بھٹی ہوں اور بات کریں گے ڈکی بھائی کیس کے حوالے سے، اور اس میں عجیب و غریب جو ہیں وہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. گرفتار کرنے والے خود گرفتار ہو گئے ہیں اور ہر طرف یہی خبریں چل رہی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ اندر کی خبریں جو ہوں وہ شیئر کروں گا کہ ایکچول میں یہ معاملہ شروع کیسے ہوا تھا. اور انفلوئنسر سے اب کوئی پنگا نہیں لے گا، کیونکہ ڈکی بھائی اور اس کی بیگم نے جو ہے وہ بڑی کمال مہارت سے جو ہے وہ چیزوں کو ہینڈل کیا. اور جناب جو چلاک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو ایجنسیوں کے کہہ لیں کہ دانشور اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور آئے دن روز وہ جناب پوڈ کاسٹ دے رہے ہیں، اور اسی جال میں خود پھنستے چلے گئے. اور وہ کیسے پھنسے، یہ سارا جو قصہ کہانی ہے. اور جو ڈائریکٹر تھے سرفراز مبینہ، کرپٹ آفیسر، ہمیں بتاتے تھے کہ جناب آپ کی ہیرو جو ہیں وہ سیکسی باتیں کر کے وائرل ہونے والے، گندی باتیں کر کے وائرل ہونے والے ڈاکٹر عفان کیسر جیسے جو ہمارے ہیرو ہیں، قوم کے ہیرو ہیں، بچوں کے ہیرو ہیں، ان کی مثالیں دیتے تھے. تو وہ جناب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں خود مبینہ طور پر کرپٹ اور اخلاقیات کا بھاشن اور درس دینے والے خود کتنے کرپٹ ہیں. یہ ساری داستان آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ کیوں کودے اس طرح کے انفلوئنسز کے پیچھے، کیوں لگے، یہ بھی آج میں اندر کی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے تو نازِ کام کوئی یہ تاریخ کا سب سے لمبا پاکستانی تاریخ کا جو ہے وہ ریمانڈ ہے. 72 دن ہو گئے ہیں ڈکی بھائی کو، 2 مہینے کو 12 دن کے قریب، جس میں جناب اب جو کیس ہے یہ دائر کیا گیا ہے ڈکی بھائی کی اہلیہ اروب جتوئی کی جانب سے. یعنی انہوں نے یہ کیس کیا، استغاثہ کیا تھا. اب اس استغاثے کا جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. اب اس میں جو 8 ملزمان، 6 گرفتار ہو گئے ہیں، اور وہ 8 کون کون سے نام ہیں؟ سر فہرست وہی ہمیں جو اخلاقیات کے بھاشن دیتے تھے، جو تھکتے نہیں تھے ہمیں بتاتے ہوئے، اور ان کی عقل کے اوپر وہ شکل سی پینڈو اور پرانے قسم کے لوگ بندہ وہ لگتا ہے سرفراز چودھری، کیونکہ اس نے کہا جی یہ جو ہے وہ انجینئرز بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے. اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ڈیجیٹل کا دور ہے اور پاکستان کے اندر کتنی بے روزگاری ہے. اس نے کتنے لوگوں کو ڈیمیج کیا، ان کا مورال ڈیمیج کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا. نہ جانے کتنے غریب لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے جو اپنا روزگار چلا رہے ہیں، اپنا گھر چلا رہے ہیں، اپنے خواب پورے کر رہے ہیں، لیکن یہ صاحب آتے ہیں اور سب کو جناب دبانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان میں اب 8 نام تھے، 8 نام ہیں جو یہ کیس چلا رہے تھے، جو اس کیس کے اندر جن کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. سر فہرست سرفراز چودھری جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، پھر زوار احمد ہیں جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ محمد عثمان ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اور چوتھے نمبر پہ ایاز خان ڈپٹی ڈائریکٹر، اور شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں. شعیب ریاض کا بڑا کردار ہے اس کیس میں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجتبیٰ ظفر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، یاسر رمضان سب انسپیکٹر، اور علی رضا سب انسپیکٹر ہیں. اب ناظر کام ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. ان میں سے 6 افسران جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. اب ان میں جو اردو پوائنٹ نے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں. کوئی تو کہتا ہے جناب 9 کروڑ کے قریب جو ہے انہوں نے رشوت لی ہے، کوئی 20,000 کے قریب ڈالر، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی 60 لاکھ روپیہ لیا ہے جناب اروب جتوئی کو ریلیف دینے کا، اور 30 لاکھ صرف ڈکی بھائی کو جوڈیشل کرنے کا، یعنی کہ چھوڑنے کا نہیں، جوڈیشل کرنے کا 30 لاکھ. انہوں نے کہا جی اچھی مرغی آئی ہے ہاتھ میں جناب، کھا لو انڈے اور حلال کر دو، ذبح کر دو مرغی. اب اردو پوائنٹ نے اس کو کس طرح کیا ہے رپورٹ، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر جو اندر کی خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ناظر کام انہوں نے کہا کہ یوٹیوبر کی فیملی سے مجموعی طور پر 90 لاکھ روپے رشوت وصول کی گئی. ایف آئی اے نے لاہور میں کارروائی کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر این سی سی آئی اے سمیت 5 مبینہ کرپٹ افسران کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. اب ناظر کام وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی اہلیہ ہیں جو ڈکی بھائی کی، ان کی جانب سے یہ مقدمہ درج کیا گیا، جن کے رشوت لینے کے الزام اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے کے اوپر جو ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اب انہوں نے کہا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی کہ این سی سی آئی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز سمیت دیگر افسران کے خلاف درج ایف آئی آر کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جن سے معلوم ہوا کہ مقدمہ یوٹیوبر یعنی کہ ان کی اہلیہ کی مدعیت میں درج ہوا ہے، جس میں الزام ہے کہ یوٹیوبر کی فیملی سے مجموعی طور پر 90 لاکھ روپے رشوت لی گئی ہے. ایف آئی آر کے متن میں بتایا گیا کہ تفتیشی افسر این سی سی آئی شعیب ریاض، میں نے کہا تھا نا شعیب ریاض کے اس میں کردار ہے، انہوں نے ڈکی بھائی کو ریلیف دلوانے کے لیے 60 لاکھ روپے وصول کی. یہ رقم یوٹیوبر کے دوست عثمان
نے دی جو شعیب ریاض نے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے وصول کی. اس کے بعد شعیب ریاض نے ڈکی بھائی کا جوڈیشل ریمانڈ کروانے کے لیے مزید 30 لاکھ روپے لیے. مجموعی رقم سے شعیب ریاض نے 50 لاکھ روپے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے کار شو روم کے مالک کے پاس سے رکھوائے. یہ ان کا دوست ہے، جاننے والا ہے جو کار شو روم کے مالک ہیں. اور 20 لاکھ روپے اپنے پاس رکھے. ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز کو اس رقم میں سے 5 لاکھ روپے گئے. اور ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے رشوت لی اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، جس پر ایف آئی اے نے لاہور میں کارروائی کرتے ہوئے این سی سی آئی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سمیت 5 مبینہ کرپٹ، یہ خبر جو ہے ان کے مطابق 5 لیکن 6 لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. اب ناظرین کرام یہ قصہ کہانی ہے، گرفتار ہو گئے سارے. اور جناب آپ دیکھیں اس کے اوپر جو شہزاد اکبر صاحب ہیں پی ٹی آئی کے کچھ سابقہ ہوتے تھے جو باہر بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ولاگ بھی کرتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ ٹویٹ بھی اس کے اوپر بڑا میچ کرتا ہے، سوٹ کرتا ہے، ذرا وہ بھی سنیں. وہ کہتے ہیں عجیب نگر کی گجب کہانی، چوروں کو مور پڑ گئے. ایجنسی والوں نے پہلے ان افسران کو صحافی، سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کے خلاف اندھا دھند استعمال کیا، ان کے منہ کو ہر غیر قانونی کام لگایا. پھر انہی لوگوں نے اپنی وارداتیں ڈالنا شروع کر دی، غلط جگہ پنگا لے بیٹھے، اور پھر انہی ایجنسیوں نے اٹھا کر یہ ثابت کیا کہ اس چوپٹ نگری میں صرف اپن بھگوان بھتہ خوری اور بلیک میلنگ کے اپن کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ اشارہ کدھر کر رہے ہیں، جس میں جیسے ملٹری کوئی کیپشن نہیں، اس دھندے میں کوئی بھی بےتاج بادشاہی. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں ٹویٹ، اپنی داغا سیاسی ٹویٹ ہے. برکیف اب ناظرین کرام آتے ہیں جو میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب وہ ہیرو بنانے والے قوم کے ہیرو، اور چند نام لیتے تھے، میں تو ان کا نام بھی نہیں لیتا جن کو وہ ہیرو بنا کے پیش کر رہے تھے. نہ تو ان کی انہوں نے کوئی قوم اس پاکستان کے لیے سرو کیا ہے جن کی وہ مثالیں دیتے تھے. سیکسی باتیں، گندی باتیں، اور وہ لفظ بھی یوز نہیں کرنا چاہتا، جس طرح کے نام لے کر کے وہ قوم کے ہیرو جن کو بنا کر کے پیش کر رہے تھے وہ وائرل ہوئے. اور یہ جناب یہ کرپٹ آفیسر، یہ اخلاقیات کے بھاشن دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن جو ہے وہ مبینہ طور پہ یہ کرپٹ آفیسر جو ہے وہ آئے دن پوڈ کاسٹ پہ پوڈ کاسٹ انٹرویو پہ انٹرویو، اور جناب لوگوں کو انہوں نے مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل کا دور ہے، اور یہ صاحب بھاشن دیتے تھے. پاکستان میں کتنے انجینئرز بے روزگار پھر رہے ہیں، کتنے ڈاکٹرز دھکے کھا رہے ہیں، کتنے جناب میری لوگ نوکریوں کے رل رہے ہیں. اور یہ جناب میری ایک ہی بندے کو انہوں نے جناب پکڑ لیا، اور انہوں نے وسیم اکرم اور جناب وہ جو کہتے تھے ہم اس کو پکڑ لیں گے، اور بڑے لوگوں تک یہ گئے نہیں. یہ نا سوچی سمجھی سازش ہوئی تھی. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اشاروں میں بات کروں گا، میرے پاس وہ ساری چیزیں ہیں. ایکچول میں یہ جیسے یہ اخلاقیات کے بھاشن دیتا تھا سرفراز چودھری، ان کے کچھ دوست تھے، ان میں سے ایک آدھ نے پوڈ کاسٹ بھی کیا ہوا، باقی بیکنڈ پہ بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا یار ہماری دکانیں ہو گئی ہیں بند، ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے سرفراز چودھری نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا چل رہا ہے، تو مجھے تو دوستوں نے شیئر کیا یہ جوئے کیا پروموٹ کر رہا اور بلا بلا یہ ساری چیزیں کر رہا. تو ہوا یہ کہ اس نے وہ جو اخلاقیات کا بھاشن دینے والے ہیں انہوں نے کہا یار ہماری تو دکانیں بند کر دی ہیں. رجب بھاٹ، ڈکی بھائی اور ان 2-4 انفلوئنسرز نے آ کے مطلب ان کو سننا لوگ چھوڑ گئے نا، بچے کی زبان کے اوپر نام کس کا، ڈکی کا اور رجب کا. تو یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سارا پلان کیا گیا، یعنی کہ وہ جو ان کے اثر و رسوخ والے انفلوئنسرز ہیں جو اچھی اچھی باتوں کا بھاشن دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اب کوئی لوگ گھاس نہیں ڈال رہے تھے، ان کا کہہ لیں کہ ان کی ٹی آر پی ویورشپ گر گئی تھی. اور جناب انہوں نے پھر جو ہے وہ ان کو کہا کہ یار کچھ ذرا ہاتھ ٹائٹ کریں، اور پھر جناب ان کو باقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا، کیس بنائے گئے یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈرایا گیا باقاعدہ کہ آپ نے یوٹیوب اور ڈیجیٹل میڈیا اور اس طرح جناب کوئی انفلوئنسر بنے گا تو ڈکی بھائی کی طرح اس کو ہم ذلیل کریں گے. تو یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت میں آپ نے اس کو مزید ڈی کوڈ کر لینا. میں صرف پوائنٹ کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اور آپ لمبی ویڈیو سے جو ہے وہ اکتا جاتے ہیں، اس لیے میں باتیں تو بہت ہیں جو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں. تو یہ چیز نازل کام چیز تھی جس کی وجہ سے جناب یہ اتنے متحرک تھے اور اس میں یہ اپنی دہاڑی لگانے کے چکر میں خود پھنس گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو انفلوئنسرز کی پاور کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا، اور یہ ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ڈکی بھائی یا رجب بھاٹ ہیں وہ اتنی آسانی سے اور ایسے نہیں وائرل ہو گئے. انفلوئنس کرتے ہیں تو جا کے جناب انفلوئنسرز ان کو کہا جاتا ہے.
اور یہ جناب دھوکہ کھا کے ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کن سے پنگا لیا اور انفلوئنسرز سے پنگا لیا، اور انہوں نے سارے ثبوت، وہ سارے چیک، وہ سارے ٹرانزیکشنز کے ثبوت رکھے اس کی بیگم نے اور ان کے گھر والوں نے، اور جناب خود اس جال میں پھنس گئے، کیونکہ وہ انفلوئنسرز ہیں بھائی. انفلوئنسرز ایویں نہیں بن جاتے، ستے پہ اٹھ کے نہیں کوئی انفلوئنسرز بن جاتا کہ ستا پہ اٹھے تو انفلوئنسرز بن جائے باسن. اور ان کو نہیں آئیڈیا تھا، یہ سادے لوگ تھے اور جناب انہوں نے انفلوئنسرز کو ہاتھ ڈال دیا. تو انفلوئنسرز کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے میرا خیال ہے ہر آفیسر جو ہے وہ اچھی طرح سوچے گا کہ ہم نے انفلوئنسرز کو ہاتھ کیسے ڈالنا، یا بلکہ ان کے سامنے یہ ایک مثال ہے کہ انفلوئنسرز سے اگر ہم نے رشوت لینی ہے تو ان سے ہم نے بچنا کیسے ہے. تو جناب ڈکی بھائی کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا، اور ڈکی بھائی نے مطلب جو فیس کرنا تو بلکہ ان کو خمیازات دینا چاہیے، کیونکہ اگر جو ایپ کو دیکھو انہوں نے پروموٹ کیا اس کو میں بھی غلط سمجھتا ہوں، سارے غلط سمجھتے ہیں. باقیوں کو تو پکڑے نا، باقیوں کے اوپر نہیں آپ کا اثر و رسوخ چلتا ہے، آپ کے قانون نہیں لاگو ہوتے جو وسیم اکرم جیسے لوگ ہیں، جو متیرہ جیسے لوگ ہیں، جو باقی لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کا نہیں. وہ جو کرکٹر ہیں پاکستانی جو ہیرو ہیں وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے رہیں، ان کے اوپر نہیں آپ کا قانون لاگو ہوتا، وہاں آپ کی غیرت نہیں جاگتی. بغیرت صرف ڈکی بھائی ہے اور آپ ایک پوری پارٹی بن کے اس میں نظر آئے. تو یہ چیزیں نازِ کام اصل حقیقت یہی ہے. باقی اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس کے اوپر مزید اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.